کیا مجبوری میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ نماز کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں، عورتیں تھک جاتی ہیں، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہیں گھر کے کاموں میں، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہیں، اور بعض مرد بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو کوئی پریشانی مصیبت آئی تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بھی انسان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی نہیں مانی جائے گی، نماز پڑھنا بیٹھ کر جائز نہیں ہے۔ اب یہ کس کنڈیشن میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی عورت یا مرد تھکا ہوا ہے تو یہ عذر پیش کر کے وہ فرض نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، ہاں نفلیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نفل آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں ان فرضوں کو آپ کو کھڑے ہو کے ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو قیام ہے نا نماز میں، فرائض میں جو قیام ہے، جو کھڑا ہونا ہے، جو قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، نماز میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں، تو یہ نماز میں فرض ہے۔ یہ مطلب جو رکن ہے نا، کھڑا ہونا، یہی فرض ہے۔ جس طرح سے 2 سجدے کرنا فرض ہے، آپ 2 سجدے نہ کریں، 1 سجدہ کر لیں، نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کرنا فرض ہے، آپ رکوع نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا بھی فرض ہے، نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہی فرض ہے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اب اگر کوئی عورت یہ عذر پیش کرے کہ وہ تھک جاتے ہیں، پریشانی گھر کے کاموں میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا عذر شریعت قبول نہیں کرے گی۔ اگر آپ تھک گئی ہیں 4 گھنٹے، آپ اگر جب تک کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑی دیر انتظار کر لیں، آپ آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر پڑھیں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم آپ فرائض کو، جو فرض ہے نا، جیسے فجر میں 4 رکعتیں ہیں، اس میں سے 2 پہلی سنتیں ہیں اور 2 رکعت فرض ہے، تو آپ سنتیں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں اگر بہت مجبوری کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو، اور فرائض کھڑے ہو کے پڑھیں۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، جس میں پہلے 4 رکعت سنت ہیں، پھر 4 رکعت فرض ہیں، 2 سنت ہیں، پھر 2 نفلیں۔ تو اس میں آپ نے پہلی جو 4 رکعتیں سنت تھیں، آپ نے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت جو فرض ہیں، پھر آپ کو یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، پھر 2 سنت اور نفلیں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عصر میں آپ 4 رکعت جو سنتیں ہیں پہلے والی، ان کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جو فرض ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گا۔ مغرب میں 3 رکعت فرض جو ہیں، جو پہلے پڑھے جاتے ہیں، ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز میں 4 رکعت جو فرض، جو 4 سنتوں کے بعد جو 4 رکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، ان کا کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے، اور جو 3 رکعت وتر پڑھے جاتے ہیں ان کا کھڑے ہو کر پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، تو کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی۔ ہاں، اب کسی کی یہ کنڈیشن ہے کہ اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، وہ ٹوائلٹ بھی لیٹے لیٹے کر رہا ہے، وہ پیشاب بھی بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے، کھانا بھی اسے وہیں دیا جا رہا ہے، وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے، اور آسانی کا مطلب یہی ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ چاہے پانی ہو تو پڑھو، پانی نہ ملے تو 1 میل سے لا کر وضو کرو، 1 میل نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو، لیکن ہر حال میں پڑھو۔ اگر بیمار ہو تو بیٹھ کر پڑھو، مرتے وقت لیٹ کر پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم سمندر میں ڈوب رہے ہو اور تم کو خیال آ جائے نماز کا وقت ہے تو ڈوبتے میں نیت کر لو، تو بہرحال نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ لیکن کسی بندے کی اٹھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کنڈیشن میں وہ بندہ فرض نمازوں کو بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ جب ایسی کنڈیشن آ جائے کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا، کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں۔ لیکن اگر اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو وہ بیٹھ کر نمازیں، جو فرض نمازیں، ان کو ہرگز ادا نہ کرے۔ ہاں، بعض لوگوں کے ساتھ ایک یونیک پرابلم ہوتی ہے، ایک انوکھی پرابلم، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ چل لیتے ہیں، کھڑے ہونے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، جھکنے میں اور سجدے میں جانے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں وہ کیا کریں کہ قیام کھڑے ہو کر وہ کریں، پڑھیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اگر انہیں سجدہ کرنے میں پرابلم نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تاکہ سجدہ ادا ہو جائے، اور اگر وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر ایسے اشارے سے سجدہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ قیام جو فرض ہے وہ ادا کر لیں۔ یعنی اگر کسی کے اندر ایسی پرابلم ہے کہ وہ سجدہ تو کر سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدے والا جو فرض ہے اس کو وہ مل جائے۔ اگر کسی کے اندر ایسی پرابلم ہے کہ وہ نہ جھک سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ کرسی رکھ لے، میز رکھ لے، کوئی چیز رکھ لے، اسٹول وغیرہ، اس پر بیٹھ کر پھر سجدہ اور رکوع کر لے، لیکن کم سے کم اسے قیام مل جائے گا، تو قیام والا جو فرض ہے کم سے کم جو مل رہا ہے اس کو ضرور ادا کرے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔